شامی صاحب، آج یہ 2 دن کے اندر 2 عدالتوں سے یک نہ شد دو شد. جو جج ہے جی جو اس کو ایکسٹینشن دے جی اس کو اسے ٹینشن نہیں دینی چاہیے. تو جج تو پھر جج ہے، فیصلہ کرے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. تو جو یہ جسٹس یہ نہیں جج بشیر صاحب جو ہیں، محمد بشیر صاحب، یہ بھی اگر اپنی خود نوشت لکھیں یا ان کی کچھ سوانح حیات لکھیں تو بڑی مزے کی باتیں جو ہیں منظر عام پہ آئیں گی. کیا ان کا ایک طویل کیریئر ہے 2012 سے لے کے سے احتساب کی عدالتیں، ان میں ان کا کس طرح پرچم لہراتا رہا اور کس کس سے وہ نپٹے اور کس کے خلاف فیصلے دیے. یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو عوامی رہنما ہوتے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ کرنا وہ بھی آسان نہیں ہوتا، مشکل کام. یہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑا دل کڑا کرنا پڑتا ہے. اور جج ہے نا، اس کو ذرا بڑا یعنی آپ کوئی کیا کہنا چاہیے، فولادی کچھ تک کھانا پڑتا ہے. اچھا. تو بہرحال اب عمران خان صاحب نااہل تو پہلے ہی تھے، جیل میں بھی تھے. توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں وہ نااہل ہو چکے تھے. بالکل. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا کیس بھیج دیا تھا فوجداری، الیکشن کمیشن نے پہلے نااہل کیا. جی پہلے اس نے نااہل کیا اور پھر وہ فوجداری عدالت میں بھیج دیا کہ آپ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کریں. تو پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی، انہوں نے بھی اسے ختم نہیں کیا. جی ہاں. تو مقدمہ چلا. تو نااہلی تو ان کی پہلے ہو چکی تھی. اب ان کو سزا سنا دی گئی، 14 سال قید بامشقت. کیا مولانا حضرت موہانی جو ہے نا، ان کا شعر ہے مشقت سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. تو بامشقت قید ہوتی تھی انگریز کے دور میں، تو بعض اوقات تو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، اور بعض اوقات پھر یہ ہوتا تھا کہ چلیے مشقت ایسی ہے کہ آپ 2 قیدیوں بڑھا دیں، جو کام آپ کو آتا ہے جو آتا ہے، یا تھوڑا سا وہ جو کپاس جو ہے اس کا دھاگا بنا دیں، بڑھائی کا کام کر لیں، بڑھائی کا کام کر دیں. خان صاحب کو کیا مطلب ان سے کیا مشقت کرائی جا سکتی ہے؟ اب ان کو مشقت جو ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو یعنی پڑھا دیں کسی قیدی کو، یا کوئی کرکٹ وغیرہ بھی کرکٹ وغیرہ کھیلنی سکھا دیں. دیں. اب دیکھیں یہ دونوں، دیکھیں مجھے تو بڑا صدمہ ہوا ہے، دکھ ہوا ہے. کوئی خوشی کی بات نہیں ہے جب کسی کو قید کی سزا ہو. سر ایسا ہی ہے. اب ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ ایک ہی مقدمے کے جو ملزم ہوتے تھے یا مجرم ہوتے تھے ان کو ایک ہی جگہ رکھا جاتا تھا. اچھا. ہاں، کیونکہ ہمیں بھی بھٹو صاحب کے دور میں گرفتار کیا گیا اور مقدمہ بھی چلایا گیا، سزا دی فوجی عدالت نے. تو ہم جتنے بھی قیدی تھے ہمیں ایک ہی بیرک میں رکھا گیا. اچھا. اور اسی طریقے سے ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے ساتھ پھر بعد میں گرفتاری ہوئی تو وہاں بھی ہم کٹھے رہے ایک بیرک میں. اچھا. اور ہم جب کتابوں میں پڑھتے ہیں جماعت اسلامی کے رہنما پکڑے گئے، وہ بھی اکثر اکٹھے رہے. اور مولانا مودودی نے تو پھر دیکھیے اپنی تفسیر جو ہے اس کا بھی ایک بڑا حصہ وہاں مکمل کیا جیل میں. تو لکھنے پڑھنے کی سہولت بھی دی جاتی تھی اور اکٹھا بھی رکھا جاتا تھا. اب جو وقت گزرا ہے تو ہمارے ہاں ایک یعنی کیئرلیسنس کہہ لیجیے زیادہ آئی ہے. اچھا. اور اب نواز شریف صاحب کو اور مریم کو ایک وقت میں گرفتار کیا گیا. جی ہاں. اور وہ تو ان کو سامنے ہی کیا گیا تھا. دونوں جیل میں، ایک ہی جیل میں تھے، ایک ہی مقدمے میں تھے، لیکن ان کو اکٹھا نہیں رکھا گیا. ظاہر ہے سر. مریم الگ رہتی تھی جی ہاں. اور نواز شریف صاحب الگ رہتے تھے. اس میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور ہفتے میں کوئی ایک دن ملاقات کی اجازت تھی. تو ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ نامناسب بات ہے، باپ اور بیٹی کو ایک ہی مقدمے کے ملزم ہیں ان کو اکٹھا رکھنا چاہیے. تو مگر لیکن بیرک سر خواتین وہ الگ بھی تو ہوتی ہے نا. مگر باپ اور بیٹی اور اسی طریقے سے اس طرح کا شوہر اور بیوی، یعنی آپ ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ
मुनासिब बात ये होगी कि उनको इकट्ठा रखें, अच्छा, ताकि एक ही मुकदमे में उनको सजा हुई है, ताकि वो इकट्ठे रहें। आपके कैद का मतलब ये तो नहीं होता कि आपने यानी किसी शख्स को आपने यानी जिच करना है या अकूबत में मुब्तला करना, बहुत सेपरेट करना है सोसाइटी से बाहर। नहीं हो सही है। अच्छा तो सर, अब देखिए एक मैं समझता हूँ हुस्न सलूक का तकाजा तो ये है कि दोनों को इकट्ठा रखा जाए। अच्छा, अब हमारी जो यानी बुशरा बीबी हैं वो मौजूद नहीं थी उस वक्त जी सर, जब सजा सुनाई गई, जी हाँ, लेकिन बाद में वो जेल पहुंची हैं और बजाय इसके कि पुलिस उनकी तलाश में जाए, खुद गिरफ्तारी देने वो पहुंच पुलिस की तलाश में निकली हैं, एग्जैक्टली, जेल पहुंची हैं, उन्होंने गिरफ्तारी दी है।